مکہ مکرمہ جغرافیائی لحاظ سے اونچی نیچی پہاڑیوں پر مشتمل شہر ہے، اس لیے کچھ عمارتیں چڑھائی پر بھی لینی پڑتی ہیں۔ ایسی صورت میں جس عمارت میں بھی آپ کو جگہ دی گئی ہو اسے قبول کر لیں۔ البتہ عمارت میں ناقص صفائی، لفٹ یا ایئر کنڈیشنر کی خرابی، پانی کی کمی وغیرہ کی صورت میں پاکستان ہاؤس یا قریبی ویلفیئر آفس میں شکایت درج کرائی جا سکتی ہے۔ مدینہ منورہ روانگی کے لیے بسوں کا انتظام مکتب یعنی معلم کرے گا۔ آپ اپنے معلم سے مدینہ منورہ روانگی کا شیڈول معلوم کر لیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ تقریباً 400 کلومیٹر ہے۔ مدینہ منورہ سفر کے لیے ایئر کنڈیشن بسیں مہیا کی جاتی ہیں جن کا کرایہ آپ پہلے ہی ادا کر چکے ہیں۔ یہ فاصلہ بس کے ذریعے 6 سے 8 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کسی مسئلے کی صورت میں پاکستان ہاؤس سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ پاکستان ہاؤس کے چکر نہ لگائیں بلکہ زیادہ تر اپنی توجہ نمازوں اور عبادت پر مرکوز رکھیں۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ حج سے پہلے مدینہ منورہ جاتے وقت احرام ساتھ لے کر جائیں اور تھوڑا سامان رکھیں، کیونکہ آپ نے مکہ شریف واپس آنا ہے، جبکہ حج کے بعد مکمل سامان کے ساتھ مدینہ منورہ جائیں، کیونکہ حج کے بعد مدینہ منورہ سے آپ کی واپسی جدہ ہوگی۔ مکہ مکرمہ سے مینا، عرفات اور مزدلفہ روانگی کے لیے بسوں کا انتظام آپ کا مکتب کرے گا، اس لیے روانگی سے پہلے اپنے مکتب سے خیموں کا کارڈ حاصل کر لیں۔ بعض اوقات زیادہ ہجوم کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک جام ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بسوں کے پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اس لیے صبر و تحمل سے بسوں کا انتظار کریں۔ یہ معلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بسوں کا انتظام کرے۔ بسوں کی چھتوں پر ہرگز نہ بیٹھیں، اس طرح کسی حادثے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مینا میں بھی پاکستانی حج ڈائریکٹوریٹ کا دفتر اور اسپتال موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مینا اور عرفات میں پاکستانی خدام الحجاج اور میڈیکل مشن کی گشتی ٹیمیں بھی گشت کرتی رہیں گی۔ مینا اور عرفات میں بلا وجہ دھوپ میں نہ پھریں، اس طرح ہیٹ سٹروک یعنی لو لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے یا قربانی کے لیے جاتے وقت اپنے خیمے کا راستہ یاد رکھیں، بلکہ اس سڑک کا نام اور نمبر نوٹ کر لیں جس پر آپ کا خیمہ واقع ہے۔ جمرات پر کنکریاں مارنے کے لیے جانے اور واپس آنے کے الگ الگ راستے ہیں۔ زیادہ ہجوم میں کنکریاں مارنے کے لیے نہ جائیں، حادثے کا خدشہ ہوتا ہے۔ خواتین اور ضعیف حضرات کی جگہ ان کے محرم اور ساتھی شیطانوں کو کنکریاں مار سکتے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مار کر اسی راستے سے واپس نہ آئیں، بلکہ واپسی کے لیے بنائے گئے مخصوص راستے سے ہی واپس آئیں۔ اس سلسلے میں سعودی رضاکار آپ کی رہنمائی کریں گے۔ حکومت پاکستان نے سعودی عرب میں پاکستانی عازمین حج کی سہولت کے لیے بہبود کے مختلف مراکز قائم کیے ہیں۔ مرکزی دفتر پاکستان ہاؤس مکہ مکرمہ میں واقع ہے، جبکہ مدینہ منورہ میں 2 پاکستان ہاؤس قائم ہیں۔ اس کے علاوہ حجاج کرام کی رہائش گاہوں کے قریب ویلفیئر سینٹر اور ڈسپنسریاں قائم کی گئی ہیں۔ بہبود کے دفاتر کے چند شعبے یہ ہیں۔ شعبہ گمشدگی، اگر آپ کا سامان گم ہو جائے یا آپ راستہ بھول جائیں، اسی طرح اگر آپ کے ٹریولرز چیک اور ہوائی ٹکٹ گم ہو جائیں تو یہ شعبہ ڈپلیکیٹ جاری کرانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ شعبہ امراض و اموات، بیمار اور فوت ہونے والے حجاج کرام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس شعبے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ شعبہ شکایات، رہائش یا کسی بھی سلسلے میں کوئی شکایت ہو تو اس شعبے کے پاس درج کرائیں، یہ شعبہ آپ کی شکایت کے ازالے کی کوشش کرے گا۔ شعبہ اطلاعات، یہ شعبہ کمپیوٹر کی مدد سے حاجیوں کے بارے میں مکمل قوائف کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی حاجی کے مکتب، رہائش یا دیگر قوائف کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس شعبے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ صرف وہ گروپ آرگنائزر جن کو وزارت مذہبی امور نے باقاعدہ رجسٹرڈ کیا ہے، پرائیویٹ اسکیم کے تحت حجاج کے گروپ لے جانے کے مجاز ہیں۔ یہی گروپ آرگنائزر پرائیویٹ اسکیم کے حجاج کرام کے تمام انتظامات کے ذمہ دار ہوں گے۔ وزارت مذہبی امور صرف حج پاسپورٹ بنا کر دے گی اور گردن توڑ بخار کے ٹیکے لگانے کا انتظام کرے گی۔ پرائیویٹ اسکیم کے تحت گروپ آرگنائزر ہوائی جہاز کی بکنگ، سعودی عرب میں رہائش، ٹرانسپورٹ اور خیمے وغیرہ کا انتظام خود کریں گے۔
वजारत उनकी कारकर्दगी को मॉनिटर करेगी। इस सिलसिले में ग्रुप ऑर्गेनाइजर के खिलाफ कोई शिकायत हो तो करीबी सेक्टर ऑफिस या पाकिस्तान हाउस से रुजू करें। मुअज़्ज़ज़ आज़मीन हज, उम्मीद है कि आपने इंतजामी उमूर के बारे में जरूरी बातें ज़हन नशीन कर ली होंगी। अगर आप मजीद मालूमात लेना चाहें तो अपने करीबी हाजी कैंप से रुजू करें और बेहतर होगा कि आप हाजी कैंपों में होने वाले तरबियती प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत करें। हाजिर हूं ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं। बेशक तमाम तारीफें और नेमतें तेरे लिए हैं और मुल्क भी, तेरा कोई शरीक नहीं। हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है और जिंदगी में एक मर्तबा हर आजाद, जी-होश, बालिग और साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फर्ज है। हज हर मुसलमान की तमन्ना और जिंदगी का बुलंद तरीन नस्बुल ऐन है। हज की 3 अक़साम हैं: हज अफराद, हज क़रान, हज तमत्तु। हज अफराद उस तरीक़े को कहते हैं जिसमें आज़मीन हज एहराम बांधते वक्त सिर्फ हज की नीयत करे। इस दौरान आज़मी हज उम्रा नहीं कर सकता बल्कि सिर्फ हज ही अदा कर सकता है। हज क़रान वो तरीक़ा है जिसमें आज़मी हज मीक़ात या मीक़ात से पहले उम्रा और हज का एक साथ एहराम बांधे और उम्रा और हज की एक साथ नियत करके ना एहराम खोले, ना बाल कटवाए और फिर उसी एहराम में मनासिक हज अदा करे। हज तमत्तु वो तरीक़ा है जिसमें हज के महीने में मीक़ात या मीक़ात से पहले एहराम बांधकर उम्रे की नियत की जाए और उम्रा अदा करने के बाद बाल कटवाकर एहराम खोल दिया जाए। फिर 8 ज़िल हज को या पहले हज का एहराम बांधकर हज की नियत की जाए। पाकिस्तानी आज़मीन हज की अक्सरियत हज तमत्तु की नियत करती है। हज तमत्तु करने वाले आज़मी हज को मक्का मुकर्रमा पहुंचकर सबसे पहले उम्रा अदा करना होता है, जिसके लिए एहराम मीक़ात या इससे पहले बांधा जाता है। हज तमत्तु अदा करने का तरीका ये है। एहराम बांधने का तरीका: एहराम बांधने से पहले बाल और नाखून वगैरह कटवा लें और गुस्ल कर लें। अगर हाजी कैंप या एयरपोर्ट से एहराम बांधना हो तो दोबारा गुस्ल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वजू कर लें। एहराम बांधते वक्त 2 अनसली चादरें नंगे बदन पर इस तरह बांधिए कि एक चादर तहबंद या लुंगी की तरह नीचे बांध लीजिए, जबकि दूसरी ऊपर के जिस्म पर ओढ़ लें और पांव में हवाई चप्पल या ऐसा जूता जिससे पांव की उठी हुई हड्डी नंगी रहे पहनिए। जरूरी कागजात और रकम के लिए एक पेटी यानी बेल्ट तहबंद के ऊपर बांध लीजिए। खवातीन रोजमर्रा का लिबास ही पहने, जबकि सिर्फ सर पर जनाना एहराम का रुमाल बांध लें कि चेहरा नंगा हो, लेकिन बाल ढक